الرحیم۔ معزز حاضرین مجلس، میں اس قابل نہیں ہوں کہ آپ لوگوں کے سامنے بیٹھ کر گفتگو کر سکوں، لیکن بڑوں کا حکم ہے تو تعمیل حکم کے لیے دو چار باتیں کہہ دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس علاقے میں میرا پہلی دفعہ آنا ہوا، اور میری عادت چونکہ سفر کی نہیں ہے، اور جب میں نے سوچا کہ اتنا دور جانا ہے تو کچھ گھبراہٹ تھی، لیکن جب مجھے معلوم چلا کہ یہاں پر ایک ایسی مجلس منعقد ہو رہی ہے جس میں ہمارے بھائی کلمے کے لیے تشریف لا رہے ہیں، مسلمان ہو رہے ہیں، تو میں نے سوچا کہ جتنی میری زندگی ہے شاید اس سے بابرکت مجلس نہیں ہوگی کہ جس میں میں شریک ہوا ہوں، تو میں نے اپنے لیے یہاں آنے کو سعادت سمجھا۔ اصل میں والد صاحب دامت برکاتہم نے تشریف لانا تھا، لیکن ان کے سفر کی مصروفیات تھی، اس وجہ سے وہ نہ آ سکے۔ مجھے آپ بھائیوں پر بڑا رشک آتا ہے۔ اس وقت آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے ایسے شخص ہیں جو اللہ رب العزت کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ یقین جانیے کہ اگر ابھی آپ کی روح قبض ہو جائے تو آپ سیدھا جنت کے اندر چلے جائیں۔ ہمارے دعوی اعمال میں شاید اتنی نیکیاں نہ ہو جتنے آپ معصوم اور پاکیزہ بیٹھے ہو۔ غزوہ خندق کے موقع پر ایک دفعہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں تشریف فرما تھے۔ انہیں پتہ چلا کہ ایک چرواہا ہے جو ان سے ملنا چاہتا ہے۔ وہ یہودیوں کی بکریاں چراتے ہوئے وہاں نکل آیا تو اس نے دیکھا کہ مسلمان خیمہ زن ہے۔ پوچھا کہ بھائی کون لوگ ہو؟ کہا کہ ہم یہاں آئے ہیں، جہاد کے لیے آئے ہیں، جہاد کا حکم ہے۔ کہا کہ تمہارا بڑا کون ہے، کیا میں اس سے مل سکتا ہوں؟ صحابہ نے کہا بالکل مل سکتے ہیں، سامنے ان کا خیمہ لگا ہوا ہے، آپ تشریف لے چلیے، ہم ملا لیتے ہیں۔ تو وہ رنگ کے کالے تھے، غلام تھے اور بکریاں چرا رہے تھے، جسم سے بدبو اٹھ رہی تھی۔ کہنے لگے کیا تمہارے بڑے، تمہارے بادشاہ اس حالت میں مجھ سے ملاقات کریں گے؟ تو انہوں نے کہا بالکل کریں گے۔ کہا پھر لے چلو، میں ملنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ صحابہ انہیں لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمہ مبارک کے سامنے لے آئے اور فرمایا کہ ایسا ایسا ایک چرواہا ہے جو آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کرنا چاہ رہا ہے۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ایک عام غلام ایک بادشاہ سے ایسے آسانی سے جا کر مل سکتا ہے۔ اسلام کی خوبصورتی دیکھی۔ چنانچہ وہ اندر تشریف لے گئے اور اپنے ساتھ اس چرواہے کو بھی لے گئے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ کہا آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں انہیں اچھائی کی دعوت دینے کے لیے آیا ہوں، اگر یہ میری دعوت قبول کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر قبول نہیں کرتے تو میں اللہ کے حکم کا منتظر ہوں۔ تو فرمایا کہ میں نے ایسی سچائی اور کسی میں نہیں دیکھی ہے۔ جب آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، یا ہمارے بزرگ بھائی عبداللہ کوہستانی صاحب آپ کے سامنے تشریف فرمائے اور اللہ نے انہیں سعادت بخشی کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کی، اور وہ کیا کیفیت ہوتی ہے وہ یہی سمجھ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے جب ان کا چہرہ دیکھا اور ان کی باتیں سنی تو کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، تو مجھے مسلمان کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا بالکل۔ پھر پوچھا کہ تم کس کام سے ادھر آئے تھے؟ کہا کہ میں بکریاں چراتا ہوا آیا تھا اور میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ خیمہ زن ہیں تو میں آپ کے پاس آ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ پہلے تم یہ کام کرو کہ جو بکریاں تم چرا رہے ہو یہ یہودیوں کی بکریاں ہیں، تو انہیں جاؤ اور انہیں لوٹا کر کے واپس آؤ۔ اب یہ تشریف لے گئے اور بکریوں کو لوٹایا اور واپس آئے۔ کہا یا رسول اللہ، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، میں مسلمان ہو گیا ہوں، اب بتلائیے میرے لیے کیا حکم ہے؟ جہاد کا حکم نازل ہو چکا تھا، اس وقت کوئی نماز روزے کا ٹائم نہیں تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کا حکم یہ ہے کہ
کہ مجاہدین سب آ رہے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور قتال کرو۔ چنانچہ وہ چلے گئے۔ پرانے زمانے میں جب جنگیں ہوا کرتی تھی تو ان کے کچھ دستور ہوتے تھے۔ شام کو جنگ بندی ہو جایا کرتی تھی، رات کو وہ اپنے مردوں کو اٹھایا کرتے تھے، زخمیوں کو دیکھا کرتے تھے۔ تو صحابہ نے جب دیکھنا شروع کیا تو آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایک چہرہ اس میں اجنبی ہے، اسے ہم نہیں پہچانتے لیکن ہمارے درمیان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو دیکھا کہ صحابہ کا وہاں مجمع لگا ہوا ہے اور وہ سارے رشک سے اسے دیکھ رہے ہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کو میں جانتا ہوں، یہ میرے پاس آیا تھا اور غلام تھا، اور اس نے مجھ سے کہا کہ میں تو کالا ہوں، مجھ سے بدبو اٹھ رہی ہے، کیا میں مسلمان ہو سکتا ہوں؟ تو میں نے اسے کہا بالکل ہو سکتے ہو، اور ہمارے لیے تم ایسے ہی ہوگے جیسے ہمارے دوسرے بھائی۔ اور پھر میرے سے جب اس نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ میں کیا کروں، تو میں نے ان سے کہا کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو، ابھی جہاد کا وقت ہے، تو اللہ رب العزت تمہاری اس سیاہی کو سفیدی سے بدل دے گا اور تمہاری اس بدبو کو خوشبو سے بدل دے گا، اور تم یقین جانو کہ اس نے کوئی دوسرا عمل نہیں کیا، ابھی ابھی کلمہ پڑا ہے اور اللہ رب العزت کا جو حکم ہے اسے پورا کرنے کے لیے کھڑا ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت الفردوس میں گھوم رہا ہے، سبحان اللہ، اور اس کے جسم سے خوشبو اٹھ رہی۔ اللہ، تو اتنے پاکیزہ اور اتنے معصوم تھے، تو کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پاکیزہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم سب کے حق میں دعا کیجیے۔ اور ہمارے محترم بزرگ بھائی عبداللہ کوہستانی، انہوں نے اپنا واقعہ آپ کو سنایا روٹی کھانے کا، تو مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ حضرت بختیار الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، ہمارے جو اہل علم حضرات یہاں بیٹھے ہیں واقف ہوں گے، لیکن جو لوگ واقف نہیں ہیں ان کے لیے عرض کیے دیتا ہوں کہ ان کی والدہ نے صرف ان کا یقین بنانے کے لیے کہ بھائی جب بھی تمہیں کچھ مانگنا ہو اللہ رب العزت سے مانگنا، اس کے علاوہ کسی سے مت مانگنا، ان کا یقین بنانے کے لیے یہ عمل اختیار کیا تھا کہ جب وہ چلی جاتی تھی تو ان کے لیے روٹی بنا کر کے جاتی تھی، اور ان سے یہ کہتی تھی کہ دیکھو جب تم کھیل کود کر آؤ یا پڑھ کر آؤ اور تمہیں بھوک لگے تو اس کے بعد تم مسلح بچھانا اور اس کے بعد حاجت لے کر اللہ رب العزت سے مانگنا کہ یا اللہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، مجھے روٹی دے دے، اور اس کے بعد گھر میں کہیں تلاش کرنا تو تمہیں مل جائے گی، اور وہ خود کہیں چھپا کر رکھ دیا کرتی تھی۔ یہ پرانی عورتوں کی آپ تربیت بھی دیکھیے کہ کیسے بچوں کی تربیت کیا کرتی، تو تمہیں مل جائے گی اور اللہ رب العزت کبھی تمہیں مایوس نہیں کریں گے۔ بچپن سے ان میں یہ عادت تھی، وہ جب بھی آتے مصلی بچھا کر 2 رکعت نماز پڑھتے اور اس کے بعد اپنی حاجت لے کر بیٹھ جاتے کہ اللہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، مجھے کھانا دیجیے، اور اس کے بعد تلاش کرنا شروع کرتے تو کہیں نہ کہیں ان کو روٹی مل جاتی اور وہ کھا لیتے۔ ایک دفعہ ان کی والدہ کہیں گئی ہوئی تھی اور روٹی بنا کر رکھنا بھول گئی، اور انہیں وہاں جا کر یاد آیا کہ آج تو میں نے بختیار الدین کاکی کی روٹی بنا کر نہیں رکھی ہے، تو آج کیا ہوگا جب وہ آ کر مانگے گا اور وہ روٹی ڈھونڈے گا تو اسے نہیں ملے گی، تو میرا تو سارا پول کھل جائے گا اور اس کا سارا یقین چلا جائے گا۔ تو انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ یا اللہ اس کا یقین بنانے میں نے بڑی محنت کی ہے تو میری مدد فرما۔ اتنی دعا کی اور بڑی لپکتی ہوئی اپنے گھر کی طرف واپس آئی۔ واپس آ کر دیکھا تو ان کا بیٹا آرام سے سو رہا ہے، اب پریشان ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کیا جائے۔ تھوڑی دیر میں اسے اٹھا کر کہا کہ بیٹا تم نے کھانا کھا لیا؟ اب اس نے ماں کو حیرت سے دیکھا اور کہا کہ جی اماں کھا لیا۔ ابو نے اور حیرت ہوئی، کہا کیسے کھا لیا؟ کہا جیسے آپ نے مجھے روز کا بتایا ہوا ہے، میں آیا اور میں نے مصلی بچھایا، مصلی بچھا کر کے میں نے نماز پڑھی اور کہا کہ یا اللہ مجھے روٹی چاہیے، مجھے روٹی دے دے، اور اس کے بعد میں نے تلاش کرنی شروع کی اور مجھے روٹی مل گئی اور میں نے کھا لی۔ پھر اس نے کہا لیکن اماں ایک عجیب بات ہے۔ تو انہوں نے کہا وہ بات کیا ہے؟ کہا کہ آج جو میں نے روٹی کھائی ہے نا ویسے ذائقے کی روٹی میں نے آج تک نہیں کھائی۔ تو یہ واقعہ تو وہ بڑے ہونے کے بعد بتلایا کرتے تھے، بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں کہ اس طریقے سے ان کی ماں کی تربیت تھی۔ تو کلمہ جو آپ پڑھیں گے، کلمے کا مطلب یقین ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات پر ایسا یقین رکھنا ہے
کہ اللہ رب العزت نے آپ کو کبھی بھی اور کہیں بھی اکیلا نہیں چھوڑنا، اور تھوڑی بہت آزمائش آ جایا کرتی ہے اور بڑے دل والے لوگ ہوتے ہیں جو اسے برداشت بھی کر جاتے ہیں۔ یہ مثال ہمارے بزرگ بھائی آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، آپ کے علاقے کے ہی ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی فرما دیا ہے کہ کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ یہ کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ نہیں، انہیں آزمایا جائے گا تاکہ ہم آزما کر پرکھ سکیں کہ کون اپنے ایمان میں سچا ہے اور کون اپنے ایمان میں جھوٹا ہے۔ پہلے نمبر پر تو آپ پہلی دعا یہ کیجئے جو آپ کی قبولیت کی دعا ہے، قبولیت کی گھڑی ہے، کہ اللہ رب العزت ہم کمزور ہیں، ہمیں آزمائشوں سے بچا لے، ہم پر آزمائشیں آنے مت دینا۔ اور دوسری دعا یہ کیجئے کہ اگر ہم پر آزمائش آ بھی جائے تو یا اللہ ہمیں اس میں ثابت قدم رکھنا، اور یہ جو اتنی بڑی دولت تو نے ہمیں دے دی ہے ہم سے یہ واپس نہ لینا۔ اور انبیاء کی اس دعا کو اپنا شعار بنا لیجئے جو قرآن کریم میں ہے، توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، کہ اللہ ہمیں موت دے تو مسلمان ہونے کی حالت میں موت دے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تم لوگوں کی مثال ایسی ہے کہ جہنم کی طرف لپٹ کے چلے جاتے ہو، اور میری مثال ایسی ہے کہ میں تمہیں لپک لپک کر روکتا ہوں۔ اب ذرا اپنی عقل سے سوچئے کہ یہ ایک چھوٹا بچہ ہے، اگر آپ کو پتا ہو کہ آگے کنواں ہے اور اس کو نظر نہ آ رہا ہو، آپ کہیں ٹیلے پہ کھڑے ہو، یہ بھاگتا ہوئے کنویں کی طرف جائے تو آپ یقیناً اسے روکیں گے۔ یہ آپ کا اخلاقی فرض ہو جاتا ہے کہ ارے بھائی آگے دیکھو کنواں ہے، رک جاؤ۔ آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور ہم اس کی ہولناکیاں پڑھ کر برداشت نہیں کر سکتے، تو وہ اپنی آنکھوں سے کس طریقے سے برداشت کر سکتے تھے دیکھنے کے بعد کہ اس ہولناک چیز میں ان کا کوئی ایک امتی بھی رہے۔ وہ ہر وقت متفکر رہتے تھے، اور قرآن ہی کا یہ حکم ہے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ رشتہ داری اور قرابت داری کا حق یہ ہوتا ہے کہ جیسے اللہ رب العزت نے آپ کو ہدایت دی، آپ اپنے رشتہ داروں کی طرف متوجہ ہو جائیں اور انہیں بھی جہنم کی آگ سے بچائیں۔ اسلام آپ سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا کہ ہمیں دولت لا کر کے دو، ہمیں پیسے لا کر کے دو، بلکہ اسلام آپ کی دنیا اور آخرت سنوار دیتا ہے۔ اور آخری بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہاں اس علاقے میں آ کر جو میں نے کام دیکھا، وہ ہمارے محترم بھائی حضرت مولانا عبدالغفار صاحب اور حضرت مولانا عبدالستار صاحب، اتنا میرا دل خوش ہوا کہ یقین جانیے میرا واپس جانے کو دل نہیں کرتا۔ اور یہاں باقی جو علماء حضرات ہیں اور ان کی جتنی صلاحیت سے میں واقف ہوں اور جو غائبانہ تعارف ہے وہ میں بلا مبالغہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ حضرات کسی بڑے شہر میں بھی اگر کوئی ادارہ بنا کر بیٹھ جائیں تو اسے بآسانی چلا سکتے ہیں اور اسے بلندیوں پر لے کر جا سکتے ہیں۔ اگر یہ یہاں آپ کے درمیان بیٹھے ہیں تو کسی سوچ سے بیٹھے ہیں، کسی مقصد سے بیٹھے ہیں۔ ان لوگوں کی قدر کیجیے، ان کے ساتھ رہیے۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ کاش ایسا ہوتا کہ ہم بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اٹھائے جائیں۔ ایک دفعہ وہ میرے ساتھ مجلس میں شریک تھے، تو میں نے ان سے ایسے کہا، میں نے کہا کہ یہ بات کوئی ناممکن تو نہیں ہے؟ تو کہنے لگے بالکل ناممکن سی بات ہے، ہمارا دور کہاں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دور کہاں؟ تو میں نے انہیں بتلایا کہ اللہ کے بندے، کیا تم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں سنا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ یہ جو علماء ہیں یہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ اگر تم خود کو سوچتے ہو کہ تمہارا نبی کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا تو تم یہ دیکھو کہ تمہارا علماء کے ساتھ کیسا سلوک ہے۔ تم یہ دیکھو کہ تم ان کی کتنی اطاعت کر رہے ہو، یا آپ کو شراب پینے کی دعوت نہیں دیں گے، یا آپ کو چوری کرنا نہیں سکھائیں گے، یا آپ خود دیکھ رہے ہیں ان کی محنت کو کہ غیر مسلموں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح ان کو ہدایت کی طرف لے آئے۔ اس کے اندر آپ جو مقامی مسلمان ہیں ان کا دست و بازو بنے، اور ہم سے جتنی ممکن حد تک کوشش ہو سکی انشاءاللہ اس سے بھی بڑھ کر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت انہیں مزید کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ لوگوں کے اسلام لانے کو قبول فرمائے۔ اور میری آپ سے آخری گزارش یہ ہے کہ میرے حق میں ضرور دعا کیجیے گا، ہم جتنے یہاں موجود ہیں ہم سب کے حق میں ضرور دعا کیجیے گا۔ ابھی جو آپ کی دعائیں ہیں وہ بغیر رکے ٹکے قبولیت کی طرف چلی جائے گی۔
وآخر دعوانا الحمد للہ.